السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر اے بھی اسی طرح ایمان لے کے آن جس طرح تسی ایمان لے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تے ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دا تذکرہ فرمایا۔ قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے تورات دے اندر، انجیل دے اندر آپ دے صحابہ دا تذکرہ فرمایا اور خوبیاں بیان کی تھی۔ اونا ستاریاں دے وچوں اج عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر اونا دی زندگی، اونا دی سیرت، او دے وچوں ساڈے واسطے کی سبق نے، اور زندگی انہوں نے کس انداز دے نال گزاری۔ اللہ رب العزت نے اینا ستاریاں دی خوبیاں نو قرآن مجید دے اندر بار بار ذکر فرمایا۔
انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دی گواہی دے رہے نے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن سوال کیتا، اے عمر فاروق تو میرے نال کتنا پیار کردا ہے، میرے نال کتنی محبت ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا، اللہ دے رسول میری جان تو بعد سب تو زیادہ تھوڑے نال محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ہلے تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور تھوڑے وچوں مومن اس وقت تک نہیں کوئی ہو سکتا جدوں تک میں او دی جان تو او دے عزیز و اقارب تو او دے والدین تو زیادہ محبوب نہ ہو جاواں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا جدوں تک تو اپنی جان تو بھی زیادہ میرے نال محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ واللہ لانت احب الی من نفسی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہہ دیتا، اللہ دے رسول جی آج تو بعد تسی میری جان تو بھی زیادہ محبوب، آج تو بعد تسی میری جان تو بھی زیادہ عزیز۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، اے عمر آج تیرے اندر ایمان دی تکمیل ہو چکی ہے، تو پکا مومن ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دی گواہی دیتی کہ اے عمر تو پکا مومن ہے، تیرے ایمان دی اج تکمیل ہو چکی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تھوڑے وچوں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک اے دی جان، اے دا مال، اے دی اولاد، اے دی عزیز و اقارب تو زیادہ رسول اللہ ذات محبت نہ ہو جائے، پیار نہ ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فرما رہے سی، وافقت اللہ فی ثلاث، اللہ رب العزت نے تین مقامات اتے، تین جگہ دے اتے میری موافقت کی تھی۔ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو مشورے دیتے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے درخواست رکھیاں، میں درخواست رکھدا گیا، اللہ رب العزت آسمانہ تو وحی نازل کردا گیا۔ میں اللہ دے رسول نو مشورہ دیتا، اللہ دے رسول دے سامنے درخواست کی تھی، اللہ دے رسول جی میری چاہت ہے، میں خواہش رکھدا لَوْ اتَّخَذْتَ مَقَامَ ابراہیم مصلی۔ اے اللہ دے رسول جی میری چاہت ہے، میں اس چیز نو پسند کردا کہ مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لیا جائے۔ مشورہ دے رہے نے، درخواست کر رہے نے، اللہ دے رسول خاموش۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے اس مشورے نو سن رہے نے، اس درخواست نو سن رہے نے، لیکن خاموشی اختیار کر لئی، کوئی جواب نہ دیتا۔ اللہ رب العزت نے آسمان تو وحی نازل فرما دیتے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے میرے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو عمر فاروق تھانوں مشورہ دے رہے نے مان لاؤ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو۔ جیڑا طواف کرے گا او دا ایک رکن اللہ رب العزت نے بنا دیتا، جدوں تک کہ دو نفل پڑے گا نہیں اس وقت تک اس بندے دا طواف مکمل نہیں ہوئے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ایسی عظیم شخصیت کہ مشورہ زمین اتے اللہ دے رسول نو دے رہے نے، اللہ آسمان تو وہی نازل کر رہا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، جو عمر فاروق تھانوں پیغام دے رہے نے، جو مشورہ دے رہے نے، جو تھوڑے سامنے درخواست رکھ رہے نے، قبول کر لو۔ دوسرا مقام، دوسری جگہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، اللہ دے رسول جی مینو اے چیز پسند نہیں ہے کہ نبی دیاں بیویاں ہون، ازواج مطہرات ہون، امہات المؤمنین ہون، او بے پردہ کران دروں نکلیا کرن،
مینوں یہ چیز گوارا نہیں ہے، مینوں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ دے رسول جی تسی اپنی بیویاں نو حکم دیو کہ جدو نکلیا کرن تے پردے اندر نکلیا کرن، تاکہ پتہ ہوئے کہ عام مسلمانہ دی عورتاں نے یا نبی دی بیویاں نے۔ میں اس چیز نو پسند کردا کہ تھوڑیاں بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین جدو کرو نکلن تے پردے دیاں پابند ہو کے نکلیا کرن۔ ایک دفعہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو نکلیاں، دور کھڑیاں، عمر فاروق کہنے لگے سودا میں تینوں پہچان لیا، میں تینوں پہچان لیا کہ تو سودا ہے۔ عمر فاروق کہندے اللہ دے رسول جی میں اس چیز نو پسند نہیں کرتا کہ تھوڑیاں بیویاں ہون تے عام عورتیں طرح کرو نکل، تسی حکم دیو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا، درخواست رکھی، اللہ رب العزت نے آسمان تو وہی نازل فرما دیتے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو، مسلمان عورتاں نو کہہ دیو جدو کرو نکلن گیا تے پردے دی پابند ہو کے نکلیا کرن گیا۔ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ انہاں دی پہچان بھی ہوئے گی اور یہ تکلیف تو بھی بچیاں رہن گیاں، تکلیف بھی نہیں ہوئے گی اور انہاں دے گھر والوں دی پہچان بھی ہو جائے گی کہ ساڈی بچی جا رہی۔ عمر فاروق مشورہ دے رہے نے، درخواست کر رہے نے، اللہ رب العزت نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر کہ میرے پیغمبر اپنی بیویاں نو حکم دے دیو، بیٹیاں نو بھی دے دیو، ساری مسلمان عورتوں نو دے دیو کہ پردے دیاں تو بند۔ تیسری جگہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں نو طلاق دے دیتی۔ بڑے پریشان کہ ایک ہی ہو گیا، ایک ہی معاملہ بن گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں نو طلاق دے دیتی۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کر لیا کہ ایک ماہ تک میں تھوڑے نال گفتگو نہیں کراں گا، میں تھوڑے کول نہیں آواں گا، میں تنہائی اختیار کراں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں نو طلاق دے دیتی۔ آپ اپنی بیٹی حفصہ دے کول چلے گئے، بیٹی نو سمجھان لگ پے، اے بیٹی تو کیوں نبی نو تنگ کر دی ہے، تو کیوں مطالبات کر دیو؟ اگر تیری جگہ تینو تبدیل کر دین، تینو طلاق دے دین، تیری جگہ اچھیاں بیویاں لے آن، تیری جگہ کنواریاں عورتاں لے آن، پھر تو کی کرے گی؟ عمر فاروق ڈانٹ بھی رہے نے، نصیحتاں بھی کر رہے نے، سمجھا بھی رہے نے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کیوں تنگ کیتا؟ پریشان بیٹھے نے کہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رشتہ قائم کیتا گیا ہے ختم ہو جائے گا اگر رسول اللہ نے میری بیٹی نو طلاق دے دیتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ڈانٹ بھی رہے نے، سمجھا بھی رہے نے، نصیحتاں بھی کر رہے نے۔ نبی دیاں بیویاں کہنے لگی عمر تو کیوں مشورے دے رہے سن، کیوں سانو ڈانٹ رہے؟ عمر فاروق کہنے لگے تھوڑے تو اچھیاں بیویاں مل جان گیاں، رسول اللہ نو کسی عورت دی کمی نہیں ہے، نہ تنگ کرو۔ مطالبہ کر رہی سی کہ سانو کپڑے لے کے دیو، مطالبہ کر رہی سی کہ سانو بھی جس طرح عام عورتاں دے معاملات نے سانو بھی اسی طرح دیتا جائے۔ اللہ رب العزت نے آسمان تو وہی نازل فرمائی کہ اے نبی انہاں نو پوچھ لو، اگر تھانو چاہدیاں نے تے پھر مطالبات نہیں، اگر مطالبہ چاہدیاں نے پھر تسی نہیں، جیڑا چاہدیاں نے وہ پوچھ لو۔ ازواج النبی نے آپ علیہ السلام نو پسند فرمایا، اپنی بیوی نو اپنی بیٹی نو سمجھا رہے نے کہ بیٹی رسول اللہ نو تنگ نہ کریا کر، اگر تھانو فارغ کر دیتا، تھانو طلاق دیتی، تھوڑے تو اچھیاں بیویاں مل جان گیاں۔ عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ ایسے الفاظ نال اپنی بیٹی نو سمجھا رہے نے، اپنی بیٹی نو ڈانٹ رہے نے کہ بیٹی تیرے تو
اچھیاں بیویاں مل جان گیاں، آ خوبیاں والیاں مل جان گیاں، مومنان بھی ہون گیاں، فرما بردار بھی ہون گیاں، کمواریاں بھی ہون گیاں، پھر تو کی کرے گی؟ تیرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ عمر فاروق کہندے نے جنہاں الفاظ دے نال میں اپنی بیٹی نو نصیحتاں کر رہا سی، میں ڈانٹ رہا سی، اللہ رب العزت نے وہی الفاظ آسمان تو وہی بنا کے نازل فرما دیتے۔ ایسی عظیم شخصیت، ایسی عظیم ہستی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو زمین اتے مشورہ دے رہے نے، اللہ آسمان تو وہی بنا کے قرآن بنا کے نازل فرمائی جا رہا ہے۔ وافقت اللہ فی ثلاثن، اللہ رب العزت نے تین مقام اتے میری موافقت کی تھی، جس طرح میں مشورہ دیتا اللہ رب العزت نے اسی طرح آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ خلافت دا دور آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے عجیب ایام، جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت واسطے نامزد کیتے نا، لوگوں نے کیا ابو بکر عمر تا تلوار تو بغیر کوئی فیصلہ کردا ہی نہیں، اے لوگوں دیاں گردناں اڑاندا رہے گا، تسی کیوں خلافت واسطے نامزد کر لیا؟ فرمایا لوگو تھانوں کی پتہ عمر دا، اے جتنا سخت ہے جدو خلافت دا بوجھ پائے گا اتنا نرم ہو جائے گا، اتنا ہی نرم ہو جائے گا۔ روب اتنا، ہیبت اتنی، قریش دیاں عورتاں آپ علیہ السلام دے کول مطالبہ کر رہی سی نانو نفقہ دا کہ ساڈا نانو نفقہ بڑھایا جائے، زیادہ کیتا جائے، آوازاں بلند ہونیاں شروع ہو گئیاں، آپ علیہ السلام دے نال بحث کر رہی سی۔ دستک ہوئی، پوچھیا کون؟ کہنے لگے عمر فاروق۔ عمر فاروق دی آواز سنی، نام سنیا، پردے پیچھے لک گئیاں، پردے دے پیچھے لک گئیاں، آپ علیہ السلام تو دور ہو گئیاں۔ عمر فاروق نے اجازت ملی، آپ اندر آئے۔ ضاحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو عمر فاروق نے دیکھیا آپ علیہ السلام دے چہرے دے اوتے مسکراہٹاں سی، آپ ہنس رہے سی، آپ مسکرا رہے سی۔ عمر فاروق کہنے لگے اللہ تھانوں ہمیشہ اسی طرح مسکراندا رکھے، کی وجہ ہے؟ اج بڑے مسکرا رہے ہو، اج خیر تے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر، عجبت من ہؤلاء اللاتي كن عندي، میں نہ عورتاں تے تعجب کر رہا، اے تیرے آن تو پہلے میرے نال بحث کر رہی سی کہ ساڑا نانو نفقہ بڑھایا جائے، آوازاں بلند کر رہی سی، میرے نال بحث مباحثہ ہو رہا سی، جدو تیری آواز سنی تے پردے پیچھے لک گئیاں۔ عمر فاروق مخاطب ہو کے کہہ رہے نے اوے عورتوں تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی زیادہ میرے تو ڈر دیاں نے، جانو بڑی عجیب عورتاں نے کہ جہدے کولوں ادب دی ضرورت سی وہ کولوں ادب کیتا نہیں، انہاں بحث کر رہی نے تے میرے کو ڈر رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام مسکرا رہے نے، والذی نفسی بیدہ، آپ علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ اس ذات دی قسم جدے قبضے دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے کہ اے عمر تیرے کول اے عورتاں کیوں نہ ڈرن، تیرے کول تا شیطان ڈردا ہے، جس رستے اندر عمر تو گزر جائے شیطان رستہ بدل کے دوسرے رستے اندر چلا جاندا ہے کہ کتے عمر پکڑ نہ لے، پکڑ کے مینوں قتل نہ کر دے، میرے تو تلوار نہ چلا دے، میری گردن نہ اڑا دے۔ شیطان بھی رستہ تبدیل کر لیندا ہے، جہدے کول شیطان بھی رستہ تبدیل کرے وہ کس طرح گمراہ ہو سکتا ہے؟ وہ پھر جیڑا بات کرے گا، جیڑا مشورہ دے گا، پھر اللہ قرآن بنا کے نازل کرے گا کہ شیطان بھی رستہ بدل لیندا ہے، تیرے اتنا ہیبت ہے، اتنا روح ہے۔ خلافت دا دور ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام دے نال گلیاں محلے دے اندر گشت کر رہے نے، ایک گھر دے اندروں اگ جلن دی روشنی نظر آئی، اگ جلدی نظر آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر دی طرف چلے گئے، دستک دیتی، پوچھیا گیا کون؟ دسیا گیا، اے نہیں دسیا کہ عمر فاروق، اے نہیں دسیا کہ امیر المؤمنین، مخاطب کیتا جس الفاظ نال بھی اس عورت نے کیا، دروازہ کھول دیتا، پوچھیا
تسی کی بنا رہے ہو؟ ہانڈیاں اندر کی ہے؟ عورت پریشان، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رو کے کہہ رہی ہے اے ہانڈی دے وچ پانی ابل رہا ہے، بچے بھکھے سگے، میں انہوں نے دلاسا دے کے سلا دیتا کہ سالن بن جائے گا پھر تھانوں روٹی مل جائے گی۔ ہانڈی وچ پانی ابال کے بچیاں نوں تسلی دیتی جا رہی ہے، بچے سلا دیتے کہ جس وقت سالن بن جائے گا تھانوں اٹھا لیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے نے کہ اے بی بی تیرا عمر دے بارے کی رائے ہے؟ عمر تیری پوری رعایا دی خیال رکھدا ہے کہ نہیں رکھدا؟ کہہ لگی عمر دا اللہ ہی حافظ ہے، ساڈے بچے بھکھے بلک رہے نے، بھکھے ہی سو رہے نے، بھکھے ہی تڑپ رہے نے، عمر نوں ساڈی فکر ہی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا کہ بچے بھکھے ہی سلا دیتے، ہانڈیاں وچ پانی ابل رہا ہے، بچیاں نوں دلاسا دے کے سلا دیتا گیا، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، اللہ رب العزت طرف چہرہ اٹھا لیا کہ اللہ مینوں معاف کر دے۔ عمر نوں پتہ نہیں سی کہ اس گھر دے اندر بچے بھکھے نے، اپنے غلام نوں لیا، دوڑدے ہوئے بیت المال دی طرف چلے گئے، دوڑدے ہوئے چلے گئے، غلام نوں کہندے نے ایک تھیلے دا آٹے دا تھیلا، دوسرا ایک گھی دا ٹین، اے میرے کندھیاں اتے لدا دے۔ غلام کہن لگیا امیر المؤمنین تھوڑے کندھیاں دے کے میرے کندھیاں لدو نا، میں غلام، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین۔ جس وقت انہوں نے کیا نا غلام نے کہ میرے کندھیاں تے لدو نا، تسی تا امیر المؤمنین ہو۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب اندر کہہ رہے نے یا غلام، اے غلام، اے اسلم، اور جل کل قیامت دا دن ہوئے گا، تو قیامت دن بھی میرا بوجھ اٹھا سکے گا کہ نہیں سکے گا؟ اگر تا تو میرا بوجھ قیامت دن بھی اٹھائے گا پھر اپنے کندھیاں اتے لد لا، نہیں میرے کندھیاں اتے آٹے دا تھیلا لد دے۔ امیر المؤمنین کندھیاں دے اتے آٹا لد کے گھی لد کے اس گھر کی طرف پھر دوڑی جا رہے نے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، رعایا دی انی فکر، اللہ دا اتنا خوف، اپنے کندھیاں دے اتے آٹا لد کے تو اس عورت دے گھر جا رہے، صرف آٹا دے کے واپس نہیں آ گئے، کہنے لگے بی بی انہوں پکانا شروع کر، میں آٹا گننا شروع کر دوں، تو سالن پکا میں آٹا گوندا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا گنیا، عورت نے سالن بنایا، عورت نے روٹی بنائی، عمر فاروق کہندے نے میں ایتھی بیٹھا، تو پہلے بچیاں نوں اٹھا، بچیاں نوں کھانا کھلا۔ جس وقت بچیاں نے کھانا کھا لیا، بچے ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے، کھیلنا شروع ہو گئے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا لے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ عمر نوں پتہ نہیں سی، عمر نوں پتہ نہیں سی کہ اس گھر دے اندر بچے بھکھے بلک رہے نے، عمر نوں معاف کر دے، عمر نوں معاف کر دے۔ اے خلیفۃ المسلمین، رعایا دی تکلیف برداشت نہیں، قحط سالی دا دور آ گیا، قحط سالی، غلام نے بیت المال دے وچوں گھے لیا کے دیتا کہ اس دی پنیر بنا لی جائے، پنیر بنائی جائے، چوری کوٹ لی جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتنی دیر تک عمر فاروق کے یہ استعمال نہیں کرے گا جدوں تک عمر فاروق دی رعایا کے استعمال نہ کرے، جدوں تک قحط سالی نہیں مکے گی عمر فاروق کے استعمال نہیں کرے گا، یہ جیڑا کہ میرے حصے دا ہے میری رعایا نو پہنچا دیتا۔ اتنی سادگی، اتنی فکر، آپس دے اندر اتنی محبت، آپس دے اندر اتنا احترام، اتنی لگن، اہل بیت دے اتنا احترام، اتنا ادب۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
جدو آپس دے اندر انہاں دی محبت تے پیار اتنا ہے تو اللہ رب العزت کیوں نہ قرآن بنا کے نازل فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ دے رسول نے جڑے اینا دے ساتھی نے کفار دے مقابلے اندر بڑے سخت نے، آپس دے اندر بڑے نرم دل نے، آپس دے اندر رحم دل نے۔ اینا دیا نشانیاں اللہ رب العزت نے تورات انجیل دے اندر بیان فرمائیاں۔ کتنے نرم دل، کتنا ایک دوسرے دا ادب، کتنا احترام۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن حسین نو ہزار درہم دے دیتے، اپنے بیٹے نو 500 درہم دیتے۔ بیٹے نے اعتراض کر دیتا کہ تسی حسن حسین نو 1000 دیتے تے میں نو 500 کیوں دیتا؟ کہنے لگے میں بھی تھا اس وقت شامل سی، میں نو 500 کیوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نال محبت اتنی زیادہ، کہندے نے جا عبداللہ جا حسن حسین جیسا ابا لے آ، جا اس جیسی ماں لے آ، جا اس جیسا نانا لے آ۔ جدو یہ تینوں شخصیات اس جیسی لے آئیں گا میں تیرا بھی انہوں دے برابر وظیفہ کر دیاں گا۔ نہ نانا اس طرح دا آئے، نہ باپ اس طرح دا ملے، نہ اس طرح دی ماں ملے، تے میں تیرا وظیفہ 1000 انہوں دے برابر کس طرح کر دیاں؟ تو عمر دا بیٹا ہے اس کر کے تیرا 500 وظیفہ رہے گا، اور رسول اللہ دے بیٹے نے انہوں دا وظیفہ 1000 ہوئے گا۔ رسول اللہ دے بیٹے نے انہوں دا وظیفہ زیادہ ہوئے گا، تیرا کٹ ہوئے گا، کیونکہ انہوں دی عظمت، انہوں دا مقام وہ تیرے نالوں کئی گنا زیادہ ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت عمر فاروق نو شہید کر دیتا گیا، آپ دی میت آپ دا جسم پیا ہے، علی المرتضی دی محبت کتنی، اکھا وچوں آنسو جاری نے، اور کہہ رہے نے اے عمر ہن اس زمین اتے تیرے جیسا بندہ موجود نہیں جدے واسطے میں جدا نام لے کے کہاں اللہ مینوں بھی اس جیسا بنا دے۔ علی المرتضی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی میت نو مخاطب کر کے کہہ رہے نے اے عمر اس زمین اتے ہن تیرے جیسا بندہ ہی نہیں رہا کہ میں اللہ نو کہاں کہ اللہ مینوں بھی اس جیسا بنا دے۔ کہندے مینوں یقین سی، لا اظنو واللہ لا اظنو، مینوں یقین سی، اللہ دی قسم مینوں یقین سی کہ عمر فاروق نو بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ابو بکر صدیق دونوں ساتھیاں نال ہی دفن کیتا جائے گا۔ لوگاں نے پوچھا علی تینوں کس طرح یقین سی؟ کہنے لگے ہاں میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسمع النبی یقول، میں کئی مرتبہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں سنیا، آپ فرمایا کر دے سی ذہبت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں بھی گیا، ابو بکر بھی گیا، عمر بھی گیا، میں بھی داخل ہویا، ابو بکر بھی داخل ہویا، عمر بھی داخل ہویا، میں بھی نکلیا، ابو بکر بھی نکلیا، عمر بھی نکلیا۔ آپ علیہ السلام دی زبان وچوں میں کئی مرتبہ اسی طرح سنیا، حالانکہ ابو بکر موجود نہیں ہویا کردے سی، عمر موجود نہیں ہویا کردے سی، لیکن یقین اپنے ساتھیاں دا اتنا، محبت اتنی کہ آپ علیہ السلام کیا کر دے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں بھی نکلیا، ابو بکر بھی نکلیا، عمر بھی نکلیا، میں بھی داخل ہویا، ابو بکر بھی داخل ہویا، عمر بھی داخل ہویا۔ مینوں یقین سی کہ جس طرح اللہ دے رسول بار بار ابو بکر نو بھی ساتھ رکھ دے، عمر فاروق نو بھی ساتھ رکھ دے، اج دفن دا وقت ہوئے گا تے مینوں یقین سی اللہ دی قسم کہ اپنے ساتھیاں نال ہی دفن ہون گے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو سور پھونکیا جائے گا، لوگ قبراں وچوں نکلن گے، اللہ دے رسول نکلن گے، سجے پاسے ابو بکر نکلن گے، کھبے پاسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نکلن گے، ہمیشہ نال رہن گے، جنت اندر بھی نال ہی ہون گے، زمین تے بھی نال، جنت اندر بھی نال۔
اللہ رب العزت دے صحابی ساری دی ساری جماعت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اینا تے راضی، اے اللہ تے راضی، جس طرح اللہ رب العزت کہندے گئے انہاں دے پیغمبر حکم دیندے گئے، اے اپنی جاناں نشاور کر دے گئے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اینا شخصیات دی زندگی نو دیکھ کے اپنی زندگی نو تبدیل کر کے اپنی زندگی اندر بدلاؤ لیا کے قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت